बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर बहुत ही अफसोस कुछ खबर है मेरे पास और आई डोंट नो कि किस तरह से इसको मैं आप तक रखूं और इसको किस तरह से व्लॉग पूरे के अंदर मैं बताऊं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत अहम रुकन थे, टिकट होल्डर थे इबाद फ़ारूक, अभी भी हैं, और उनको जो है वो कुछ माह पहले यानी 9 मई के वाक़यात के अंदर, सानिया 9 मई के अंदर जो है उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। उनको जो है वो मेन जो वहाँ पर हमलावर थे, या आप ये कह लें कि सरगनाहों के अंदर जो है ना उनको जो है वो रखा गया, और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने भी तोड़ फोड़ की है, उन्होंने भी जना हाउस के अंदर जो है वो आग लगाई है, और बाकी जब तमाम वो गुनाह जो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की रियासत के अंदर पिछले चंद माह के अंदर वो बहुत गुनाह कबीरा समझे जा रहे हैं, उनके अंदर इबाद फ़ारूक का नाम भी था। अब इबाद फ़ारूक का बेटा जो है वो 8 साल का था और वो उनकी जुदाई जो है वो बर्दाश्त न कर सका। यानी जब से आपने देखा होगा कि इबाद फ़ारूक गिरफ़्तार हुए, तब से एक वीडियो सर्कुलेट कर रही थी, बहुत ज़्यादा फेसबुक के ऊपर पोस्टें लग रही थी, बहुत ज़्यादा जो ट्विटर के ऊपर बातें चल रही थी कि इबाद फ़ारूक का बेटा बीमार है और वो अपने बाप से मिलने के लिए बेताब है। तो ये एक्चुअली बात भी ऐसे ही है कि इबाद फ़ारूक का बेटा बेसिकली जो है वो एक ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला था जिसका इलाज जो है वो पाकिस्तान के अंदर प्रॉपरली मौजूद नहीं था। यानी उनका इलाज तो चल रहा था लेकिन उसका कोई भी क्योर नहीं था। तो इसलिए जो है वो इबाद फ़ारूक का वो बेटा बहुत ज़्यादा हसास था और अपने बाप के साथ उसका बहुत ज़्यादा लगाव था, और ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो तो उसके अंदर जो है वो फिर कुछ इमोशंस ही एज अ ट्रीटमेंट के तौर पे लग रहे होते हैं। और मैं समझता हूँ कि एक फैमिली की जो एफिलिएशन होती है उससे जो है वो बच्चे को या पेशेंट को जो है वो हौसला मिलता है। तो इबाद फ़ारूक का बेटा 8 साल का है, तो जब वो गिरफ़्तार हुए तो उसके बाद फिर वो बच्चे ने जो है वो उनको मिस करना शुरू किया। काफ़ी दफ़ा जो है वो इस चीज़ को जो है वो उन्होंने बच्चे ने बीमारी की हालत में जो है वो खुद बोला कि पापा मुझे, आपने वो वीडियो देखी होगी, बहरहाल मैं उसको दोबारा से नहीं करना चाहता क्योंकि जो है वो इस तरह से उसको दोबारा करना बड़ा ही मेरे लिए मुश्किल है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वो इबाद फ़ारूक थे, उनके बेटे अमार ने कई दफ़ा रिक्वेस्ट की कि मुझे मेरे वालिद साहब से मिलवा दें, लेकिन ये हमारा पाकिस्तान है, ये रियासत जो है, ये एक रियासत जो एक माँ के बराबर होती है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये कितनी बेरहम हो चुकी है कि एक बेटे को उसके बाप से जो है वो मिलवाना शायद कि वो गुनाह समझ रहे थे, शायद कि इसको जो है बहुत ज़्यादा जो है वो शायद ये गद्दारी वतन के अंदर आता था कि एक ऐसा गुनाह जिसको पिछले चंद माह के अंदर जो है वो गुनाह कबीरा जो है समझा जा रहा था, तो वहाँ पर जो है वो उस गुनाह के अंदर वो इबाद फ़ारूक ने भी गुनाह किया और फिर उनको जो है वो इतनी बड़ी सज़ा मिली कि उनको उनके बेटे से मिलने की इजाज़त नहीं थी। अब देखें, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो इबाद फ़ारूक के बारे में इबाद फ़ारूक के बेटे के बारे में मैं जानता हूँ कि उनको एक ऐसी बीमारी थी जिसका प्रॉपरली इलाज पाकिस्तान में नहीं था, और उसके बाद फिर ये था कि इबाद फ़ारूक के बेटे का ट्रीटमेंट चल रहा था। अब इबाद फ़ारूक के बेटे का ट्रीटमेंट ऐसे चल रहा था कि हॉस्पिटलाइज्ड उनको रखा जाता था, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती थी, कई दफ़ा जो है वो उनको बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो फिर उनको लुक आफ्टर के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। तो अब ये जब से 9 मई का वाक़या हुआ, उसके बाद आप ये देखें इस रियासत के अंदर जो मौजूद हुक्मरान और जो करता रहता है उनकी बेरहमी देखें कि इबाद फ़ारूक के बेटे को जो है वो अच्छे तरीके से हॉस्पिटलाइज नहीं होने दिया जा रहा था। यानी जिस हॉस्पिटल में भी जाते थे वो सारी उसकी इंफॉर्मेशन लेने के बाद जब उनको पता चलता था कि ये इबाद फ़ारूक का बेटा है, किसी भी सरकारी या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर उसको प्रॉपरली जो है वो एडमिट नहीं किया जाता था, और वजह ये बताई जाती थी कि इसका कोई पाकिस्तान के अंदर इलाज नहीं है, तो इसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। मेरा सवाल ये है कि 8 साल तक वो बच्चा अगर वो इसी बीमारी में मुब्तला था तो तब उसका इलाज क्यों हो रहा था, तब उसको वक्तन फ़ौक्तन हॉस्पिटलाइज क्यों किया जा रहा था। तो ये चीज़ें, अब मुझे पता था कि वो कुछ दिनों तक जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार रहा, पिछले कुछ 1 माह से वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हालत के अंदर था। मैंने जो है वो कभी इसके ऊपर बात नहीं की। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहता था कि कहीं ना कहीं मेरी वजह से शायद कोई चंद सैकड़ों लोग जो है वो देख के जो है वो कोई आगे पोस्ट कर दें और वो फिर उनके लिए मसला बने, यानी वो हॉस्पिटलाइज जहाँ पर थे उनके लिए वहाँ पर मौजूद लोगों के लिए मुश्किल बने, या जिन्होंने उनको रखा हुआ था उनके लिए मुश्किल बने, और डेफिनेटली जब उनके लिए मुश्किल बनती तो फिर जो है वो उनकी फैमिली के लिए भी मुश्किल बननी थी।
اب اس کے اوپر میں یہ مجھے ساری چیزیں کیسے پتہ تھی. بیسیکلی آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ میرا جو ہے وہ ایک ایڈورٹائزنگ کا بزنس ہے, اور مختلف جو سیاستدان ہیں اپنا سوشل میڈیا مینیج کرواتے ہیں ہماری ٹیم سے, تو ان کے جو سوشل میڈیا ہم مینیج کرتے تھے. اور عباد فاروق کا چونکہ یہ ان کا لاہور سے تعلق ہے, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے, بیشتر ہمارے جو ہے وہ کلائنٹس جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی تھے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی, پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں, جماعت اسلامی کے بھی کچھ کلائنٹس ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو عباد فاروق کے ایک نزدیکی جو ہے وہ بہت ان کے قریبی دوست جو تھے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ہیں, وہ میرے دوست بھی ہیں اور میرے کلائنٹس بھی تھے. اب تو وہ بھی جو ہے وہ عباد فاروق کی طرح کافی دیر سے قید ہیں. تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ ان کے کسی ریسورس کے تھرو جو ہے وہ مجھے پتہ چلا کہ عباد فاروق کے بیٹے کے ساتھ یہ چیزیں چل رہی ہیں, اور وہ بالکل مصدقہ اطلاع تھی, اور اس میں کسی قسم کا کوئی دو رائے نہیں تھی. یا ہوتا ہے نا کسی ذرائع سے پتہ چلا ہو, باقاعدہ طور پہ مجھے جو ایک میرے جو ہے وہ بالکل قریبی لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. اب جی میں آ جاتا ہوں, ایک مجھے اب یہ ساری چیزوں کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں کہ یہ جو بیٹے کو جو ہے وہ ایک باپ سے دور رکھا گیا ہے, یہ کون سے کیس کی سزا ہے. ثانیہ 9 مئی, میں اب کھل کے بات کرنا چاہوں گا کہ ثانیہ 9 مئی جس کے اوپر سمجھا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ گناہ کبیرہ کر دیا تھا عباد فاروق نے اور ان کے لوگوں نے, تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کو اس کے بیٹے سے دور رکھا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بے رحم جو ہے وہ یہ ریاست ہے. اب بے رحم ریاست کیوں ہے کہ ہم اس جناح ہاؤس کی بات کر رہے ہیں, اس جناح ہاؤس کو گناہ کبیرہ سمجھ رہے ہیں, اس کے اندر داخل ہونا, اس کے اوپر حملہ آور ہونا, کہ جس جناح کی ہم برسی بھول گئے تھے. کچھ دن پہلے یہ برسی گزری ہے, کسی کے اوپر کان کے اوپر جوں تک نہیں رہی کہ یہ شاید یہ جناح کا ملک ہے اور جناح کی برسی ہوئی ہے. کسی بھی انٹرنیشنل, نیشنل, کسی بھی ڈومیسٹک جگہ پہ, کسی بھی میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کسی نے اس بات کے اوپر جو ہے وہ توجہ نہیں دلائی کہ شاید یہ آج برسی ہے. کسی کو یاد نہیں تھا, لیکن جناح ہاؤس ضرور یاد تھا, جس کے اوپر جو ہے وہ شاید کہ پورا جو ہے وہ ایک ریاست جو ہے وہ اس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی کہ جس کو کسی نے ہاتھ لگا دیا, وہ گانے کی اینٹ تھی جو گر گئی اور اب وہ جڑنی نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی ایک مذاق ہے کہ دیکھیں بہت ہی افسوس کن جو ہے وہ یہ بات ہے کہ ایک بیٹے کو جو ہے وہ اس کے باپ سے دور رکھا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اور ایسی سچویشن میں رکھا جا رہا ہے جب اس کا بیٹا انتہائی جو ہے وہ بیماری کی حالت میں تھا, اور وہ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ مجھے میرے باپ سے ملواتے ہیں. لیکن مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ صرف 2 دفعہ جو ہے وہ عباد فاروق سے ان کی ملاقات ہو سکے, وہ بھی پیشی کے دوران یا کسی اور مطلب یہ عدالتوں کے اندر جو ہے وہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. وہ تب مجھے اچھے سے یاد ہے کہ وہ عباد فاروق کا بیٹا خود کہہ رہا ہے کہ اپنے والد کو کہہ رہا ہے, وہ چھوٹا 8 سال کا بچہ جو اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے, وہ اپنے باپ کو دلاسا دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ فادر آپ جو ہے وہ پریشان ہو, آئی ول بی اوکے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا, آپ ٹینشن نہ لیں, میں ٹھیک ہوں. تو یہ بڑی افسوس کن بات ہے. ان لوگوں کو رحم نہیں آیا, اس ریاست کو اس کے اوپر رحم نہیں آیا, اس معصوم بچے کی جان کے اوپر رحم نہیں آیا. اگر اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر عباد فاروق ایک مجرم ہے, اس نے کوئی گناہ کیا ہے, تو اب تک سزا کیوں نہیں ہوئی؟ اب تک ایسے سینکڑوں کتنے لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کے اندر رکھا ہوا ہے, اب تک اس کا کوئی جو وہ سزا نہیں ان کو دی جا سکی, اور نہ ان کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا جرم ثابت ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ لٹکا دیں, اگر کوئی ایسا بندہ ہے اس کو لٹکا دیں, تاکہ ان کے اہل خانہ کو تو کوئی امید نہ ہو کہ انہوں نے واپس آنا ہے, یا ان کو پتہ تو ہو کہ اتنی دیر بعد واپس آنا ہے, یہ سزا ہے, یہ ان کے اوپر جو ہے وہ کیس تھا. خیر یہ ساری چیزیں ہیں. اور آج میں نے ایک بڑی حیران کن چیز دیکھی ہے کہ ہماری عدالتوں کے اندر کیمرے لگ رہے ہیں, کیمرے سے جو ہے پراپرلی براڈ کاسٹ ہو رہا ہے پورے میڈیا کے اوپر. جو ہے آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہمارا نیشنل میڈیا جو ہے بالکل بکاؤ ہو چکا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ قاضی صاحب بیٹھے ہیں, اور ان کے ساتھ 2 ججز ہیں, اور وکلا دکھائے جا رہے ہیں, اور پریکٹس اینڈ پروسیجر جیسے پتہ نہیں کون سے کیسز جو ہے وہ ڈسکس ہو رہے ہیں. اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے کہ انصاف بہت شفاف ہے, اور سب کے سامنے انصاف جو ہے وہ اس کا پورا پروسیجنگ چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک کیمرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. قاضی صاحب آپ کو جو ہے وہ ہمارے بڑے میڈیا کے کچھ لوگ جو بڑے دبنگ بنا کر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ دبنگ بنیے, اور عباد فاروق کے اس بیٹے کو جو اس کی جو ہے وہ ان کی موت ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ایک نارمل جو ہے وہ ڈیتھ نہیں ہے, یہ ایک مرڈر ہے جو اس ریاست نے کیا ہے. اس بچے کا مرڈر جو ہے وہ اس ریاست نے کیا ہے, اس کا حساب آپ کو لینا چاہیے. ماشاءاللہ آپ کا نام بھی قاضی ہے, اور آپ کو دبنگ جس طرح سے بنا کے پیش کیا جا رہا ہے,
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ضرور بات کرنی چاہیے، ایکشن لینا چاہیے. اور آپ تو میں ویسے بھی جو ہے وہ مسٹر سو موٹو آپ کو کہا جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی کوئی جو ہے وہ اس کو نوٹس لیں اور اس کے اوپر بھی اس کو بھی دیکھا جائے کہ اتنا ظلم کیسے ڈھایا گیا. اور کم از کم اب جو ہے وہ میں اتنا ہی کہوں گا کہ کم از کم عباد فاروق کو اس کے بیٹے سے آخری دفعہ ان کی میت کو اس کو دیکھنے کی جو ہے وہ ضرور اجازت دے دینی چاہیے، تاکہ جو ہے وہ باپ جو ہے وہ ساری عمر اس کے ذہن میں کوئی یہ نہ رہ جائے کہ میں اپنے بیٹے سے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ آخری ٹائم جو ہے وہ میں مل نہیں سکا. تو یہ ضروری میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا کر دیجئے. اور قاضی صاحب آپ کے لیے میرے ذہن میں یقین کیجئے ایک ہی شعر آ رہا ہے جو میں نے لکھا ہوا ہے کہ مر جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، مر جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. کہ قاضی صاحب سب لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، قاضی صاحب اب آپ نے ہی انصاف جو ہے وہ کرنا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ یہی آپ سے جو ہے وہ امید کر رہے ہیں، یہی ان کی آخری ہوپ ہے کہ یہ تمام تر معاملے کو دیکھا جائے، اور تمام تر معاملے کو دیکھنے کے بعد جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. اور وہ لوگ جو اپنی فیملیوں سے ابھی بھی دور ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اس قسم کی خبر نہیں جانی چاہیے کہ ان کو جیل کے اندر بیٹھے ہوئے خبر ملے کہ آپ کو خدا نہ خواستہ کو آپ کا فیملی ممبر جو ہے وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، یا اس کو کوئی جو ہے وہ اس قسم کی بیماری لگ گئی ہے، یا اس قسم کا وہ پریشانی کی حالت میں ہے، جدائی کی حالت میں ہے کہ جو ہے وہ پھر آپ سے بھی ہے جو اس طرح سے ہم سے جو ہے وہ مزید اس قسم کے جو کیسز نہ دیکھنے پڑے. اپنے میزبان ارسلان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.